السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، دیکھیے آپ حضرات جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو بالکل آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو اس لیے آخر تک دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد دوسرے دوستوں تک، دوسرے بھائیوں تک، آپ کے جو گروپ میں، آپ کے جو واٹس ایپ میں کانٹیکٹ ہیں ان میں ضرور شیئر کرنا، کیونکہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری خبر ہے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے تعلق سے۔ عید الاضحیٰ میں جو قربانیاں ہوں گی بکروں کی، ان کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ابھی آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ دونوں ابھی کمنٹ میں آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے، آپ کو کچھ نالج بھی حاصل ہوگی، کوئی خبریں بھی آپ کو اچھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ آئیے میں ویڈیو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پر اس وقت جو کہ کچھ ویڈیوز ہیں ان پر یہ لکھا ہوا ہے، مان لیا مودی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بھی بکرا نہیں کٹے گا، یوگی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بھی بکرا نہیں کٹے گا۔ تو اس سب کا ماجرا کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو میں آپ حضرات کو اس سب کے بارے میں آپ بالکل تحقیقات سے آج بتانے والا ہوں کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اس سال بکرے کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے۔ دیکھیے ان لوگوں نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ بالکل صحیح بنائی ہے، اور انہوں نے جو لکھا ہے کہ بکرے نہیں کٹیں گے تو وہ بھی صحیح لکھا ہے ایک حساب سے۔ میں آپ حضرات کو بتا دوں، دیکھیے یہ گورنمنٹ کا، یہاں کی سرکار کا جو نیم ہے، جو قانون ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سال جو بکرے کٹیں گے وہ بالکل اپنے گھروں میں، اور جو ہے روڈ پر کوئی بھی کسی طرح کی کسی گلی میں بکروں کو ذبح نہیں کرے گا۔ تو آپ حضرات کو یہ تو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کو جو ہے ایذا پہنچے، یعنی دوسروں کو دکھ پہنچے، تو یہ تو کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی اہم ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے، قربانی ہم سب لوگ گھر میں ہی کرتے ہیں، یہ آپ حضرات کو تو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ باہر کوئی نہیں کرتا ہے، گلی میں بھی نہیں کرتے ہیں، وہ بات الگ ہے۔ گلی اگر بند ہے چاروں طرف سے تو وہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو سرکار کا یہاں پر کہنا یہی ہے کہ جو ہے ایک بھی بکرا نہیں کٹے گا روڈ پر، مطلب یہ ہے ان کی ہیڈنگ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کلیئر ہو گیا کہ اس بار انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالکل شان و شوکت کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح ہر سال کی طرح جو ہے قربانیاں ہوں گی، اور جو حضرات جو ہے قربانی جن پر واجب ہے وہ حضرات ضرور قربانی کرائیں، ٹھیک ہے۔ اپنے جو ہے چاہے وہ بکرے کی کرائیں، چاہے پڈے میں حصہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ حضرات کو یہ تو معلوم ہے کہ ہندوستان میں، اپنے ادھر ملک میں گائے جو ہے کاٹنے پر پابندی ہے، یہاں کی سرکار نے پابندی لگائی ہے، تو اس سے جو ہے آپ دور رہیں، ٹھیک ہے۔ بلا وجہ آپ جو ہے الجھنوں میں پھنس جائیں گے، اس لیے دیکھیے الجھن والی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو دور ہی رہنا چاہیے۔ تو آپ حضرات جو ہے بکرے کی قربانی کریں، اور ساتھ ہی اگر بکرا نہیں ہے، بکرا آپ چاہتے ہیں کہ کیا نام ہم پڈے میں حصہ لیں تو پڈے میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھینسے میں اس میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، یعنی 7 لوگ پیسے اکٹھے کریں، ایک بھینسے کو خریدیں، ایک پڈے کو خریدیں، اس کے بعد جو ہے اس کی قربانی کرائیں، اور 7 کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہے۔ تو دیکھیے ناظرین کرام، یہاں جو یو پی میں اس وقت خبر آ رہی ہے عید الاضحیٰ کے تعلق سے، عید الاضحیٰ کی نماز کے تعلق سے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ 2 منٹ اور ویڈیو میں ٹھہریں، ٹھیک ہے۔ آپ حضرات اگر آپ 5-6 منٹ ویڈیو میں ٹائم دے دیں گے تو آپ کو وہ نالج ملے گی جو کسی چینل سے نہیں ملتی ہے۔ بہت ہی پیاری اور اہم نالج میں آپ کو دے کر جاؤں گا، اور بہت ہی ضروری بات آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کو ضرور کرنا ہے، اور جن باتوں سے جو ہے ہمیں احتیاط رکھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام دیکھیے، اس وقت جو معاملہ ہے لاک ڈاؤن جو ہے کھل ہی چکا ہے، اس وقت ساری دکانیں بھی کھل رہی ہیں، سب کچھ، لیکن ابھی جو ہے بس چند چیزیں ہیں جو پوری طرح سے نہیں کھلی ہیں۔ وہ چیزیں دیکھیے جیسے کہ اسکول ہیں، مدرسے ہیں، اور دھارمک استھل ہیں، مسجد، مندر وغیرہ، یہ چیزیں ابھی پوری طرح سے نہیں کھلی ہیں، پوری طرح سے کھولنے کی انومتی ابھی نہیں دی گئی ہے۔ تو یہیں پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، بڑا سوال آتا ہے لوگوں کے ذہن میں، بار بار ہماری ویڈیوز میں کمنٹ کرتے ہیں ہمارے سبسکرائبرز، اور یہی پوچھتے ہیں کہ شاکر بھائی آپ اس پر ویڈیو ضرور بنائیں کہ اس بار عید کی نماز کیا ہم جو ہے عید گاہ میں پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے،
اور یہ بھی سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی اس بار ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یا قربانی پر بھی پابندی لگے گی۔ تو یہ بات تو میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں کہ قربانی جو ہے اس بار انشاءاللہ تعالی جو ہے ہر سال کی طرح شان و شوکت سے ہوگی، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کسی طرح کا، آپ بالکل نو ٹینشن ہو جائیے، ٹھیک ہے۔ قربانی انشاءاللہ ہوگی، لیکن دیکھیے عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یعنی بقرہ عید کی جو نماز ہے اس میں جو ہے شک و شبہات ہیں ابھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیے ناظرین کرام ابھی تک جو ہے لاک ڈاؤن تھا، اس کے بعد ابھی جو ہے 55 گھنٹے کا لاک ڈاؤن لگا، اور اب جو ہے لاک ڈاؤن ہے وہ بہت ہی جو ہے پیچیدہ لاک ڈاؤن ہے، اس سے ہمارے ذہن میں کچھ سوچیں اس لاک ڈاؤن نے ڈال دی ہیں جو اس وقت لگا دیا گیا ہے۔ کیسا لاک ڈاؤن ہے میں آپ حضرات کو بتا دوں، دیکھیے یو پی میں جو یہاں کے سی ایم ہے مکھیہ منتری، انہوں نے لاک ڈاؤن اس طرح کا لگایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے ہفتے میں صرف اور صرف 5 دن تک مارکیٹ کھلیں گی، ٹھیک ہے، صرف اور صرف 5 دن مارکیٹ آپ کھول سکتے ہیں، اور 2 دن تک مارکیٹیں بند رہے گی، وہ 2 دن ہیں ہفتہ اور اتوار یعنی کہ شنیوار اور رویوار، ٹھیک ہے، 2 دن تک مارکیٹ بند رہیں گی۔ لیکن ایک بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے ہمارے دوستوں کا، ہمارے بھائیوں کا، کہ حضرت اب جو لاک ڈاؤن لگ گیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں کچھ کھلے گا، تو مسلمان بھائیوں کا ہمارے سوال ہے، وہ کمنٹ کر کے یہ بار بار ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ شاکر بھائی ہمیں یہ بتائیے، جب ہفتہ اور اتوار کا لاک ڈاؤن یہاں کے مکھیہ منتری نے کر دیا ہے تو یقیناً یہ تو ظاہر ہو گیا، یہ صاف ہو گیا کہ اب عید الاضحیٰ کی نماز میں جو ہے بہت الجھنیں آئیں گی کہ اب ہونا مشکل ہے۔ تو دیکھیے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں کی سرکار یہ بھی کہہ دے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے گی، اس کے کچھ نیم اور قانون بنا دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے چانسز یہاں پر ابھی کم لگ رہے ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کی نماز عنقریب ہے اور ابھی لاک ڈاؤن جو ہے کھل گیا ہے، لیکن وہ 2 دن جو ہے وہ بہت ہرا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ 2 دن جو ہے کیوں لگائے، وہ 2 دن ان میں سے جو ہے دوسرے دن بھی ہو سکتے تھے ہفتہ اتوار کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، بہت سارے 7 دن ہیں، ان 7 دن میں سے کوئی اور دن بھی لے سکتے تھے، لیکن وہی 2 دن چوز کیے ہیں، یہ بھی بڑا سوال ہمارے سبسکرائبروں کا ایک کھڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ کو صبر کرنا ہے، باقی جو ہے صبر سے اچھا ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، ہم صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جی ہاں دوستو، بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں، میں نے جو ہے اپنے انسٹاگرام کا جو ہے لنک نیچے دیا ہے، وہاں پر آپ کلک کر کے انسٹاگرام میں میرے جوائن ہو سکتے ہیں، وہاں پر میں آپ کو بہت اچھی پوسٹیں، بالکل پیاری پیاری پوسٹیں آپ کو دیتا ہوں، یقیناً اس سے آپ کے جو ذہن میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ ٹینشنیں دور ہوتی ہیں۔ تو وہیں ہمیں انسٹاگرام کے ذریعے سے کچھ بھائیوں نے یہ بتایا کہ اس وقت مسجدیں بند ہو گئی ہیں، لیکن لوگ گھر میں نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف اور صرف موبائل کا یوز کر رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، موبائل کا یوز کرنا صحیح ہے، موبائل آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اچھی چیزیں دیکھیں، جیسے کہ جو ہے ہمارے لیے ضروری باتیں ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے تعلق سے، مسئلے کے تعلق سے، اچھی نیوز ہے اس تعلق سے، یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو ہے جب نماز کا وقت آئے تو سب کچھ چھوڑ کر آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور نماز ہم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا ہمارے لیے کام ہے نماز کا، اسے ہمیں نہیں ترک کرنا ہے۔ اگر ہم نے نماز کو ہی چھوڑ دیا تو دیکھیے ہم نے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو بس دیکھیے ناظرین کرام، آپ سے میرا یہی کہنا ہے، آپ حضرات جب میرے چینل کو جوائن کر چکے ہیں، سبسکرائب کر چکے ہیں، تو آپ حضرات کو دیکھیے بہت اچھے سے چلنا ہے، بہت اچھی طرح سے اب جو ہے عمل کرنا ہے میری باتوں پر۔ اور ناظرین کرام، ایک آپ حضرات کو میں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جو بہت ہی مجرب ہے، ٹھیک ہے، جو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے انعامات، ایسی نعمتیں ملیں گی اس وظیفے سے۔ دیکھیے میرے ذہن میں ایک دم سے یہ وظیفہ آ گیا تو میں نے سوچا آپ حضرات کو بتا دوں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے، ایسا وظیفہ ہے، اس کے جو الفاظ ہیں بہت پیارے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس وظیفے کی تھوڑی سی میں برکت آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، فضیلت۔ دیکھیے اس وظیفے کا جو برکت اور فضیلت ہے، آپ حضرات کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام دیکھیے اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، اسے ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان کا مرتبہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے ہر جگہ عزت ہوتی ہے، یعنی کہنے کا مطلب کہ اسے وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے جو اسے سوچنے سے وہ قاصر ہے، ٹھیک ہے، جو وہ شخص وہ نعمتیں سوچنے سے بھی قاصر ہے، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہ مل سکتا ہے، لیکن اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات وہ وظیفہ سماعت کر لیجیے، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دینا اس کے بعد۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے،
استغفراللہ، اینڈ میں کیا کہنا ہے؟ استغفراللہ۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، چہرے پر گم کر لینا ہے، اس کے بعد آپ اس وظیفے کا جو عمل کا جو برکت ہے وہ برکت اور فضیلت دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کا دل اور ایمان بالکل تازہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ آپ حضرات کو 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے نماز، ٹھیک ہے۔ نماز تو ہمیں پڑھنا ہی ہے، کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، کتنا بھی اہم کام ہو لیکن ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہم چھوڑیں گے تو ہم کمائیں گے کیسے، کام کیسے کریں گے؟ اگر آپ ایڈجسٹ کرو تو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو قوت دیتا ہے، آپ کو طاقت دیتا ہے، کھانے پینے کے لیے انعامات دیتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں، بہت اشیاء عطا فرماتا ہے، تو آپ حضرات جو ہے کچھ ٹائم نہیں نکال سکتے کیا مسجد کے لیے؟ ٹھیک ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، مسجد نہیں کھل رہی تو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں نماز، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ گھروں میں نماز پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آخر میں یہی گزارش ہے، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں 5 لوگوں کے پاس۔ السلام علیکم۔